السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے زنیرہ نے۔ ناول کا نام ہے شام رنگ سیاہ، مصنفہ ہیں ایمل رضا، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 8۔ وہ ولیم کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ شاید ایما نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کا مرا ہوا چہرہ دیکھے، جس چہرے نے کبھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سرد چہرہ بھی اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں جگا سکتا تھا۔ گھر کا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر اور پیٹرسن کو ساتھ لے کر وہ گرینڈ فادر کے پاس آ گئی تھی، انہی گرینڈ فادر کے پاس جن کا گھر اس نے ولیم سے شادی کے وقت چھوڑا تھا۔ اسے پھر سے قبول کر لیا گیا۔ پیٹرسن اس گھر میں اس دن پہلی بار آیا تھا جب سے وہ پیدا ہوا تھا، کبھی اپنے نانا کے گھر نہیں گیا تھا۔ ایما نے بھی کبھی وہاں جانے کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی ان کے بارے میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تک نہیں تھا کہ ایما کے کوئی ماں باپ بھی ہیں۔ پھر اس گھر میں پہلی بار جا کر ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں آج سے پہلے کیوں نہیں لایا گیا تھا، یا ایما کے بھی یہاں آنے پر پابندی کیوں تھی۔ گرینڈ فادر کا گھر کسی قہوہ خانے سے کم نہیں تھا۔ وہاں ہر اس طرح کا جرم ہوتا تھا جس طرح کے جرم پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی ایک غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام نہ ہوتا تھا، بلکہ جرائم کی ایک دنیا آباد تھی۔ جسم فروشی، چرس، منشیات، مساج، جوا، شراب، سٹہ بازی اور ہر وہ کام جو مہذب دنیا میں غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے لاتعداد کمرے تھے جہاں نہ جانے کون کون رہائش پذیر تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں تھیں، بے تحاشا مرد تھے، اور بچوں کی تعداد تو گنتی میں نہ آتی تھی، جن میں اب ایما اور پیٹرسن بھی شامل تھے۔ پیٹرسن نے اپنی اب تک کی زندگی میں ایسا گھر اور ایسا گھرانہ نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے گندے ماحول کا کبھی عادی نہیں رہا ہے۔ شروع میں اس کا وہاں دم گھٹنے لگتا تھا، لیکن پھر فطرت کے قانون کے مطابق اس کا وہاں دل لگ گیا تھا۔ یہاں بڑے کمرے میں جوا ہوتا تھا جس کی سرپرستی نانا کرتے تھے، جن کو سب گرینڈ فادر کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے بچے بھی ان کو ڈیڈ یا پاپا کہنے کے بجائے گرینڈ فادر ہی کہتے تھے۔ گرینڈ فادر نسلی طور پر سیاہ فام تھے اور فطری طور پر کم کو۔ ان کا چہرہ چھوٹے چھوٹے لاتعداد دانوں سے بھرا ہوا تھا، سر کے بال گھنگریالے تھے اور بڑھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہتے تھے۔ ان کے سیاہ چہرے پر نیلی آنکھیں تھیں جو ہر وقت کسی نشے کے خمار میں ڈوبی نظر آتی تھیں، لیکن گرینڈ فادر نشہ نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک ہوش مند آدمی تھے، تبھی ان کا کام دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ پورے گھر پر ان کا رعب ان کی غیر موجودگی میں بھی چھایا رہتا تھا۔ ان کی آمد کے بنا وہاں تاش بھی نہیں بانٹے جاتے تھے۔ شور ایک دم سے تھم جاتا تھا اور پولیس والے بھی لمحے بھر کو اپنا مدعا بھول جاتے تھے۔ اس گھر میں شراب کھلے عام چلتی تھی، اس کی ساری خالائیں جسم فروشی کرتی تھیں۔ تھوڑے عرصے بعد پیٹرسن کو اندازہ ہوا کہ ایما نے بھی پھر سے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جس سے وہ پہلے ہی منسلک تھی، اور جس کی وجہ سے اس کا باپ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ پیٹرسن ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، پھر بھی شہر کی 10 سالہ پڑھائی نے اس کے ذہن پر کچھ مثبت اثرات چھوڑے تھے۔ ان سب میں وہ ان کی طرح کا نہیں لگتا تھا۔ اس کے سارے کزن دن بھر کھیلتے تھے یا ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ کہیں بھی پڑھنے نہیں جاتے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ وہ ان سب میں الگ تھلگ تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں رکھ رکھاؤ تھا۔ اس سب کے باوجود وہ ان سب میں اپنے رنگ کی وجہ سے بھی نمایاں تھا۔ وہ سب سیاہ فام تھے، ایک وہ ہی اپنے باپ کی وجہ سے سفید تھا اور دلکش نقوش کا حامل تھا۔ وہ اس گھر کی مختلف سرگرمیوں کو دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا۔ نہ ہی اس نے اور نہ ہی ایما نے اسے پھر سے اسکول میں داخل کروانے کی بات کی تھی۔ یہاں ہر کام گرینڈ فادر کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے کمرے میں تاش کی ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ پیٹرسن بھی وہاں موجود تھا۔ پتے بانٹے گئے تو اس نے سرسری طور پر خود کلامی کے سے انداز میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ کس کس کے پاس کون کون سے پتے پہنچے ہیں۔ گرینڈ فادر نے اس کی خود کلامی سن لی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس موجود پتوں کو دیکھا تھا، پھر ساتھ بیٹھے آدمی کے پتوں کو، اور پھر چونک کر پیٹرسن کو۔ اس سے پہلے تک وہ پیٹرسن کے وجود سے ہی غافل تھے۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا کسی نے اس پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پیار کرنا تو دور کی بات، وہ کسی خودرو پودے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایما بھی جیسے بھول گئی تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے۔ وہ ساری رات چمگادڑوں کی طرح جاگتی اور سارا دن مگر مچھوں کی طرح بیڈ پر پڑی رہتی تھی یا نشے میں مدہوش رہتی تھی۔ تاش کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ گرینڈ فادر اپنے کمرے میں بیٹھے پیسے گن رہے تھے۔ وہ پیسے گڈی کی صورت میں تھے۔ پیٹرسن نے صرف انہیں دیکھا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ پیسے کتنے ہیں۔
पीटरसन की बात की तसल्ली करने के लिए ग्रैंडफादर ने उन पैसों को गिना था और वो उतने ही थे जितना पीटरसन ने कहा था। उसने महज देखकर ही बता दिए थे कि वो रुपए कितने हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसके और भी बहुत से इम्तिहान लिए थे। उन्होंने पीटरसन को एक जापानी गेम गो सिखाई थी, जिसे वो चंद दिनों में ही सीख गया था और इतना माहिर हो गया था कि ग्रैंडफादर को मात देने लगा। ताश के बहुत से करतब तो उसने लम्हों में सीख लिए थे। गिनती के उल्टे सीधे हरूफ याद करने में उसकी याददाश्त कमाल की थी। जो किताबें उसने पढ़ी थीं वो उनकी तहरीर को उनके सफ़ा नंबर के साथ बता दिया करता था। और इन सब इम्तिहानों के बाद ग्रैंडफादर ने बिल आखिर जान लिया था, पीटरसन ही वो लड़का है जो उनके काम को तरक्की देगा, उनका जानशीन, जिसका उन्हें बरसों से इंतज़ार था। इस ख़ानदान का दूसरा ग्रैंडफादर डॉन विलियम को रोड एक्सीडेंट में मरवा कर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। चाहिए तो उन्हें सिर्फ एमा की वापसी थी, लेकिन एमा अपने साथ जो याकूत लाई थी वो अनमोल होने के साथ साथ गिरां कदर माल था। ग्रैंडफादर की मर्दमशनास आंखों ने पढ़ लिया था कि पीटरसन आम बच्चा नहीं है। वो सिर्फ काम को सीखेगा ही नहीं, बल्कि अगर वो इस पर तवज्जो दे तो वो उन्हें हैरान कर सकता है। उन्होंने पीटरसन को बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ सिखाना शुरू कर दिया था, जो सबका सब मुजरिमाना था। पीटरसन भी अच्छे बुरे की तमीज़ किए बिना हर चीज़ को किसी मशीन की तरह सीखता चला जा रहा था। ग्रैंडफादर का बताया हर काम वो खुशी खुशी करता था। उसे खुद पर तवज्जो दिया जाना बहुत अच्छा लगता था। माँ की मोहब्बत की महरूमियों के बाद उसने जिस शख्स से प्यार वसूल किया था वो उसकी ज़िंदगी बन गया था, ग्रैंडफादर, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने लगा था। क्योंकि प्यार क्या होता है ये बात उसे ग्रैंडफादर से ही पता चली थी। बच्चा शफाफ पानी की तरह बेरंग होता है, उसमें जो रंग मिला दिया जाए वो उसी को अपना लेता है। सकरात ने एक बार कहा था कि उसे एक 5 साल का बच्चा दे दिया जाए और उसकी ज़िंदगी का हदफ वो बड़ा होकर वैसा ही बनेगा जैसा कि 5 साल की उम्र में उसका हदफ तय कर दिया गया हो। पीटरसन भी बच्चा ही था। उसे इस बात का भी अंदाज़ा तक नहीं था कि उसकी फितरी हैरानकुन खूबियों को जिस रुख पर मोड़ा जा रहा है उससे वो खूबियाँ खामियों में ढल रही हैं। वो सब करता जा रहा था जो ग्रैंडफादर उसे कहते चले जा रहे थे। एमा को किसी बात से कोई गर्ज ना थी कि उसका बाप उसके बेटे के साथ क्या करने वाला है, या उसकी रगों में एक शरीफ मर्द का खून है जिसने एमा को भी इस चंगुल से आज़ादी दिलवाने के लिए उससे शादी की थी और जो बदकिस्मती से मौत के चंगुल से ना बच सका था। एमा की लापरवाही के बाद ग्रैंडफादर ही मुकम्मल तौर पर पीटरसन के मालिक बन गए थे। उसे ग्रैंडफादर के साथ वाला बहुत ख़ास कमरा दिया गया था जहाँ पढ़ने को बहुत सी किताबें थीं। बाकी लड़कों के साथ मिलकर उसका खेलना मना था। वो हर वक्त ग्रैंडफादर की जारी करदा सरगर्मियों में मसरूफ़ रहता था। रफ्ता रफ्ता ग्रैंडफादर को अंदाज़ा हुआ कि ये लड़का कमाल की याददाश्त भी रखता है। चीज़ों को परखने में उसका कोई सानी नहीं था। उन्हें लगा ये लड़का उससे कहीं ज़्यादा सीखने की अहलियत रखता है जितना वो उसे सिखा रहे हैं, जितना वो सोच रहे हैं, जितनी वो तवक्को कर रहे हैं। और ये कि पीटरसन और मज़ीद का मुस्तहिक है। ये कोई छोटा मोटा इलाका या शहरी डॉन बनने के काबिल नहीं है, बल्कि इसे इसका मुकाम मिलना चाहिए और इसी समेत उनका भी। उसे पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहिए। और ऐसे ही मौके पर ग्रैंडफादर के शातिर जहन में एक मंसूबा आया था, पीटरसन को जान से मार देने का। महंगे सिगार से निकलते कसीफ धुएं के मरगोलों ने खिड़की के शफाफ शीशे की सतह को धुंधला कर दिया था, जिसके पार सारे सरसब्ज मनाजर जलकर अब धुआं छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। माउथ आर्गन वाला लड़का कहीं दूर जा चुका था, लेकिन उसके बेढब सांस की धुनें अभी तक फिजा में फैली कूक रही थीं। पीटरसन ने अपने कानों को उस मनहूस सांस सुनने से रोका, लेकिन वो सांस तो जैसे उसकी समाअतों में कैद हो गया था। या शायद वो सांस नहीं था, वो एमा की गुनगुनाहट थी, जो वो अक्सर ग्रैंडफादर के गंदे से घर की गलीज सी बालकोनी में खड़े होकर गुनगुनाया करती थी, और जिसे पीटरसन को सख्त चिढ़ हुआ करती थी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर एमा अकेली नहीं होती थी, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होता था, और वो चेहरा हर बार किसी नए शख्स का होता था। उसे अपने बाप से सख्त नफ़रत सही, लेकिन ये सोचकर उसे एमा पर तैश आता था कि उसने उसके साथ फ़रेब किया है और उसकी मौत के बाद उसका फ़रेब मकर से जा मिला है। जेफरसन, उसने तेज़ आवाज़ से जेफरसन को पुकारा। फार्म हाउस वाले पुरसकून महल में उसकी आवाज़ दूर तक फैली थी। जी भाई। जेफरसन अगले ही पल बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। वो लड़की जो सुंबल के दरख्तों के नीचे बैठती है, डायना की बात कर रहे हो? हाँ। उससे पूछो क्या वो पुराने खून के साथ साथ पुरानी यादें भी जिस्म से निकाल देती है? जो हुक्म प्यारे भाई। जेफरसन मुस्कुराता हुआ मंजर से गायब हो गया था। ज़िंदगी में अक्सर औकात हमारा सामना दो राहें से होता है, जिसमें से एक रास्ता तो सीधा होता है
और एक बल खाता हुआ कठिन, जो कि सच्चा रास्ता भी होता है। हम जानते हैं कि हमारा रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलने में ही भलाई है, लेकिन इसके बावजूद हम गलत रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं, जो बज़ाहिर तो मुख्तलिफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी पस्ती नज़रों से ओझल होती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि हम सीधे रास्ते पर बार बार जाकर थक चुके होते हैं। हम फिर से उकता देने वाला सफ़र शुरू नहीं करना चाहते, ऐसा सफ़र जिसकी नाकामियों का हमें पहले से ही इल्म होता है। अच्छाई वाले रास्ते की नाकामियाँ जो बेसब्रे लोगों की दायमी नामुरादियाँ लगती हैं, लेकिन दर हकीकत वो फ़तह और बका होती हैं। सबीन ने अपने बाल कटवा दिए थे और वो नई तर्ज के कुछ ऐसे कपड़े पहनने लगी थी जिसमें उरियानियत तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन दिलकशी को जिद्दत के साथ कुछ इस तरह मुंसलिक किया गया था कि देखने वाला समझ जाता था कि अब ये शलवार कमीज़ पहनने वाली सबीन नहीं रह गई। बाबा ने उसे देखा था और बस देखकर ही रह गए थे। लिबास में कुछ ऐसा नहीं था जिस पर वो उसे मना करते, लेकिन फिर भी उनके अंदर जैसे छन से कुछ टूट गया था। अमेरिका से वापस आए उसे एक माह होने को आया था। इंतज़ार उसकी आंखों में भरा हुआ था। वो मीरान समेत वहाँ की एक एक चीज़ को याद कर रही थी। रबीका आंटी को, गेस्ट हाउस वाले अपने कमरे को, हाइक को, सुंबल के सुर्ख और नारंगी फूलों वाले दरख्तों को और सूरज की किरणों को समोए रश झील को। वो वापस जाने के लिए बेताब थी और मीरान से मिलने के लिए बेचैन। दोनों अब अक्सर फ़ोन पर घंटों बातें करते रहते थे और ये बातें सबीन को और ज़्यादा बेकरार कर देती थी। हर आन उसे ये भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं किसी दिन डैनी की कॉल आ जाएगी और वो उसे ये कह देगा कि एक ग्रुप ने उसे अमेरिका बुलाने से मना कर दिया है, वो किसी लड़की से स्मगलिंग नहीं करवाना चाहते या कुछ भी और। लेकिन उसके सारे शकूक बातिल साबित होने वाले थे। वो अमेरिका जाने वाली थी और बार बार जाने वाली थी, अपने पूरी तरह बर्बाद हो जाने तक। उसका डर और वहम बुध के रोज़ ख़त्म हुआ जब डैनी ने उसे कॉल की थी। इतवार की फ़्लाइट है तुम्हारी, तैयार रहना, और इस बार तुम्हें फैसल मस्जिद का मॉडल तैयार करना है जो तुमने आर्ट कौंसल के म्यूज़ियम में देना है। एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। पिछली बार की तरह ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमाद होने की ज़रूरत नहीं है। इस काम में बस एक हथियार चलता है, एहतियात का। इसकी गन लोड ना की हो तो फिर मौत यकीनी होती है। डैनी उसे हदायत देता जा रहा था जिसे वो चाहकर भी तवज्जो से सुन नहीं पा रही थी। अमेरिका जाने के ख्याल से ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल मीरान को कॉल करने का आया था। तुम मुझे सुन रही हो ना? डैनी बात करते करते दरमियान में रुका था। हाँ, लगता नहीं। खैर, हर काम अच्छी तरह से करना महारत से, शिकायत का मौका मत देना। डैनी ने कॉल भी बंद नहीं की थी कि उसने जल्दी से कॉल मुनक़ता करके मीरान का नंबर मिलाया था। सबीन, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करता हूँ, वो छूटते ही बोला था। मैं इतवार को आ रही हूँ, सबीन ने कहा था और मीरान की सारी मसरूफ़ियत काफूर हो गई थी। सब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ज़िंदगी अपने रुख लम्हा ब लम्हा आया करती है। इसे लुक छुप खेलने की आदत होती है। वो हमेशा आपकी मनसूबाबंदी के उलट जाती है। शायद ज़िंदगी को सनसनी पसंद है। वो इंसान की सोच के मुताबिक चलकर ख़ुद को बोर करना ही नहीं चाहती, इसलिए वो करती है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो पहली बार एयरपोर्ट से बहुत आसानी से बाहर निकल गई थी। समझती थी कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, बल्कि हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो मुश्किल का शिकार हुई थी, बस छोटी सी मुश्किल, जिसने उसकी हिम्मत को सैल्यूट किया हुआ था और वो पहले से ज़्यादा बेखौफ हो गई थी। नहीं जानती थी कि उसकी तकदीर उसे इंतबाह कर रही थी, जिसे वो अपनी कामयाबी समझ रही थी, या शायद वो सारा खेल ही ऐसा साजिशी था कि उसे डगमगा भी रहा था और लम्हा ब लम्हा चलना भी सिखा रहा था। वो धक्का भी दे रहा था और सहारा भी बन रहा था। चलते चलते या तो वो गिर सकती थी या मज़ीद तेज़ दौड़ना सीख सकती थी, लेकिन एक बात तय थी, इस रास्ते की जीत और हार दोनों में उसके लिए खसारा ही खसारा था। आप हमारे साथ चलें। फ़्लाइट के बाद वो अपने सामान का इंतज़ार कर रही थी जब एक लड़की ने उससे कहा था। वो लड़की एयरपोर्ट पुलिस यूनिफॉर्म में थी। उसके हाथ में माउथ फ़ोन था जिसके ज़रिए वो मुसलसल किसी से राब्ते में थी। सबीन जान गई कि वो उसके बारे में ही बात कर रही थी। क्यों? वो कमाल महारत से अदाकारी करने लगी, डैनी की बताई हुई अदाकारी। मासूम फरिश्तों की मासूमियत उधार लेकर उसने अपने चेहरे पर जल्दी से नक्श कर ली थी। आप प्लीज़ बिना कोई सवाल पूछे हमारे साथ आएँ, लड़की सपाट लहजे में बोली। उसके लहजे ने सबीन की सिट्टी गुम कर दी थी। वो दिल ही दिल में ऐसे मौक़ों के लिए याद की गई डैनी की नसीहतें याद करने लगी थी। कुछ भी हो जाए, हवास गुम ना करना, मुतमईन नज़र आना, कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो डॉन तुम्हें निकाल लेंगे,
اتنے آرام سے کہ انڈے میں سے بچے کو نکلتے بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ڈینی کی یہ بات یاد کر کے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ فیصل مسجد کا ماڈل پکڑے وہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ 2-3 راہداریاں عبور کر کے وہ ایک روم میں پہنچا دی گئی تھی جہاں اس کا سامان پہلے سے ہی موجود تھا۔ 2 پولیس کے حکام اس سامان کی تلاشی لے رہے تھے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے لے رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے ان کی طرف بڑھی۔ لڑکی نے ہاتھ آگے کر کے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ سبین رک گئی۔ آپ یہاں ہی کھڑی رہیں ورنہ یہاں سے آپ کو سیدھا جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ بات اس انداز سے کی گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر چپ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فیصل مسجد کا ماڈل ہے۔ کس لیے؟ مجھے اسے آرٹ کونسل کے میوزیم میں دینا ہے۔ کیوں؟ میں امن تنظیم کی رکن ہوں اور یہ ایک اسلامی تحفہ ہے جسے مجھے آرٹ کونسل میوزیم میں دینا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور اسلامی تحفہ سینٹ جین چرچ میں بھی دے چکی ہوں۔ دنیا بھر میں امن کا پیغام پھیلانے کے لیے ہماری تنظیم ایسے کام کرتی ہے۔ صرف یہ دینے آپ کو نیو یارک آنا پڑا؟ نہیں، میں یہاں تبلیغ کرنے آئی ہوں۔ بہت سی جگہوں پر ہمارے سیمینارز ہیں۔ یہ میرا کارڈ۔ وہ بیگ میں ہاتھ ڈال کر کارڈ نکالنے لگی۔ کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے، بس سیدھی کھڑی رہیں، سختی سے کہا گیا۔ اسے ہدک کا احساس ہوا تھا۔ اسے یہاں پر رکھ دیں۔ اسے فیصل مسجد کا ماڈل ایک طرف رکھنے کو کہا گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک جینٹل مین ایک کتے کو لایا۔ کتا ماڈل سونگھتے ہی بھونکنے لگا۔ سب نے کڑی نظروں سے سبین کی طرف دیکھا۔ اپنے ماتھے کے پسینے کو باہر نہ نکلنے دینے کے لیے سبین نے اپنی ساری قوت صرف کر دی تھی۔ پھر یکلخت اس کے ذہن نے کام کیا اور اسے ڈینی کی ہدایات یاد آ گئی تھی۔ اسے مسجد کے قریب مت لاؤ، یہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ وہ چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا اسے اسلام سے اتنی ہی محبت تھی؟ اس میں کیا ہے؟ ایک لیڈی نے ابرو اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ہم جان گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ کتا بھونکتا ہی جا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ اسے ہماری مقدس چیز سے دور رکھو۔ میں امن تنظیم کی رکن ہوں جسے امریکہ کی طرف سے خصوصی طور پر اجازت نامہ دیا گیا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ سب اس کی صورت کو دیکھنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ کی تسبیح، سر پر سکارف، مکمل حجاب زدہ حلیہ۔ وہ اس وقت کمال کی مومنہ سراپے میں تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ یہ کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ لیڈی کی بھویں نیچے آ رہی تھی۔ نہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ کہ اس میں کوئی ممنوعہ چیز ہے جیسے کہ حشیش وغیرہ۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اسلامی تحفے کے اندر بھلا یہ سب کیوں ہوگا؟ پھر یہ کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ چونے کو کاجو پت کے تیل میں گوندھا گیا ہے۔ کتوں کو کاجو پت کے تیل سے نفرت ہوتی ہے۔ اس کی سانسیں پھول جاتی ہیں، اس کے تنفس میں تیزی آ جاتی ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انہیں لڑانے کے لیے للکار رہا ہے، اس لیے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سانس روکے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ پورا 1 گھنٹہ لگا تھا اسے ڈینی کی بتائی یہ سب باتیں یاد کرنے میں۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ جو بھی تھا وہ سب اس سے متاثر ہوئے تھے۔ لیکن یہ کتے صرف ممنوعہ اشیاء کے لیے سدھائے گئے ہیں۔ میں نے کتوں کی فطرت پر PhD نہیں کی ہوئی۔ اتنا سب کچھ بھی اس لیے جانتی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کتے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور جہاں یہ چونے کا کام ہوتا ہے وہاں آ جائیں تو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں بھی مجھے میرے استاد محترم نے ہی بتائی تھیں۔ ان میں سے ایک نے ماڈل کو پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ یہ کمال کا ہے، کس نے بنایا ہے؟ وہ لیڈی اس ماڈل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی ایک ایک چیز کو یاد کر لینا چاہتی ہو۔ اس نے ایسا کر بھی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس ماڈل کا پرنٹ اپنے ذہن پر نقش کر لیا تھا۔ میرے استاد محترم نے اپنے ہاتھوں سے۔ کیا ایک دن میں؟ نہیں، انہیں کافی دن لگ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ گفتگو بے معنی نہیں کی جا رہی۔ لیڈی اس دوران ماڈل کی تصویر اپنے ذہن پر نقش کر رہی ہے۔ یہ تم آرٹ کونسل کے میوزیم کے لیے لائی ہو نا؟ جی۔ کب دو گی انہیں؟ کل ہی۔ میں کل سب سے پہلا یہی کام کرنے والی ہوں۔ پرسوں کے بجائے اس نے کل کا نام لے دیا تھا۔ اس کمرے میں اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ اسے باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ آگے اسے بہت احتیاط سے چلنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ڈینی کو کال کر کے ساری بات بتائی تھی۔ ڈینی نے اسے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد فیصل مسجد کا ایک اور ماڈل تیار کر لے اور اس میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ سبین نے ایسا ہی کرنا چاہا تھا۔ اس نے آرام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن ماڈل بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل میں اس قدر ڈر بیٹھ چکا تھا کہ وہ ایک ایسا ماڈل جسے وہ ہزاروں بار بنا چکی تھی نہیں بنا پا رہی تھی۔ میران کی کال آ رہی تھی لیکن اس نے اسے بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی
کہ اگر وہ وہاں پکڑی جاتی تو اس کا کیا حال ہوتا، اس کے بابا کا، چھوٹی کا۔ وہ اس وقت جیل میں ہوتی اور میران سمیت بہت کچھ کھو چکی ہوتی۔ سوچتے سوچتے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ ماڈل تیار ہو گیا تھا، جیسے تیسے کر کے اس نے یہ کام کر لیا تھا اور پھر اسے ایک بڑے سے اوون میں پکا بھی لیا تھا۔ شیشہ بھی وہاں ہی لگایا تھا، پرانا ماڈل بھی وہاں ہی تھا، اسے 1 انچ کی بھی غلطی نہیں کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لیڈی اس کا 1 انچ دیکھ چکی ہے، اسے ہر صورت بالکل ویسا ہی ماڈل بنانا تھا اور اس نے یہ کام کر لیا۔ بالآخر ماڈل تیار ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا، جیسے جیل جانے سے بچنے کی پوری تیاری کر چکی ہو۔ میران کو کال کر کے اس نے اپنے بے حد مصروف ہونے کے بارے میں بتایا اور یہ کہ کل بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تمہارا اجلاس کہاں پر ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی وہاں ہی آ جاتا ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ وہاں صرف لڑکیوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، مردوں کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ اوہ، سمجھ گیا، وہ ہنسا تھا۔ سبین کے دل میں گڑھا سا پڑ گیا، اس کے جھوٹ کسی دن دنیا کے سامنے آ گئے تو وہ کہاں جا کر مرے گی؟ وہ سوچنے لگی تھی، اور اگر صرف میران کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس روح فنا کر دینے والے پہلو پر تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز حسب معمول وہ ہائیک کے ماؤتھ آرگن سے نکلتے سروں سے بیدار ہوئی تھی۔ ہائیک اس کی کھڑکی تلے سے نکل نہ جائے اس لیے وہ جلدی سے کھڑکی تک گئی اور اس نے گلدان میں سے ایک پھول نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ نتیجہ ویسا ہی تھا جیسا کہ سبین کو توقع تھی۔ ہائیک نے اس پھول کو دیکھا تک نہیں تھا۔ سبین بے اختیار ہی ہنس پڑی۔ ناشتہ کر کے اور تیار ہو کر وہ آرٹ کونسل کے میوزیم گئی اور اس نے فیصل مسجد کا نقلی ماڈل انہیں دے دیا۔ وہاں بھی اس نے وہی جھوٹ بولا جو 2 بار ایئرپورٹ، 1 بار سینٹ جین چرچ اور بابا میران کے آگے نہ جانے کتنی بار بول چکی تھی۔ اس کی جھوٹی NGO کے جعلی اجازت نامے اور اس کے نقلی کارڈ کو دیکھ کر عجائب گھر کی انتظامیہ نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ وہ لوگ ماڈل دیکھ کر اور پا کر بہت خوش ہوئے۔ سبین کی اچھے سے خاطر مدارت بھی کی گئی۔ پھر ان سب نے NGO کے بانی استاد محترم کی صحت یابی کے لیے مل کر دعا کی، اس استاد کی صحت یابی کے لیے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ دعا کے لیے سبین کے ہاتھ اٹھے ہونے کے باوجود بھی جھول کر رہ گئے تھے۔ گناہگار، جھوٹی، فریبی، دغا باز، مکار، اس پر آخر کس کس چیز کی مہر لگنے والی تھی؟ گیسٹ ہاؤس واپس آ کر اس نے ڈینی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ڈینی نے اسے کہا کہ ابھی وہ اسی گیسٹ ہاؤس میں رہے، کہیں مت جائے، جبکہ وہ تو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے میران سے ملنا تھا، لیکن وہ ڈینی کی بھی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس پر اپنا کوئی رعب رکھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی حد تک اس کا خیر خواہ تھا اور اسے ویسا ہی کرنے کو کہتا تھا جو اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے ڈینی کے اگلے حکم تک یہیں رہنا تھا۔ یہ سوچ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ یہاں کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا، وہ بور ہو رہی تھی۔ کرنے کو کام ہوتے بھی تو اس نے بے چین ہی ہونا تھا، کیونکہ اسے جلد سے جلد میران سے ملنا تھا۔ رات میں ڈینی کی کال آئی جس نے سبین کی جان ہی نکال دی۔ پولیس آرٹ کونسل کے میوزیم میں گئی تھی، انہوں نے تمہارے ماڈل کو توڑ کر دیکھا ہے۔ جو کام وہ تمہارے سامنے نہیں کر سکے انہوں نے تمہارے پیچھے اسے بڑی ہی جاں فشانی سے کیا ہے۔ پھر کیا؟ ظاہری بات ہے اس میں کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اس ماڈل کی بالکل ہو بہو نقل تھا؟ بالکل، اس نے 100% یقین کے ساتھ کہا۔ بس پھر اسی بات نے تمہیں بچا لیا ہے۔ ڈینی ہنسا تھا۔ اب تم تفتیش کے دائرے سے نکل گئی ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ ڈینی ہنستا ہی جا رہا تھا۔ تم پر صرف ایئرپورٹ انتظامیہ کو شک تھا، جیسا کہ وہ ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں پر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بدنام جو بہت ہوتے ہیں، لیکن اب تم نے ان کا شک دور کر دیا ہے۔ اب وہ تمہیں کبھی نہیں روکیں گے، تم ان کے دائرے سے نکل گئی ہو۔ سمجھو آج تمہاری شرافت کی سند رپورٹ بن چکی ہے۔ پولیس کو اور بھی کام ہوتے ہیں بھائی، وہ ایک ہی بندے کو بار بار چیک نہیں کر سکتی۔ خیر، اب تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ ویسے تمہیں کہاں جانے کی جلدی تھی؟ تمہارے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے وہاں۔ بس ہے کوئی، اس نے اس انداز سے کہا تھا کہ ڈینی لمحے بھر کو خاموش ہو گیا تھا۔ مت بھولنا سبین کے پیچھے تمہارے گھر میں تمہارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے۔ میں خود برا ہوں، تمہیں اچھائی کی تلقین نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح تم نے مجبوری میں یہ کام کیا ہے اس طرح ہی میں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ اب میں اتنا گندا ہو چکا ہوں کہ یہ صاف معاشرہ مجھے قبول نہیں کر سکتا۔ ڈینی نے بڑی فلسفیانہ باتیں کی تھیں۔ وہ ڈینی کے منہ سے ایسی باتوں کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ سمجھ سکتی ہو تو اب اپنا اچھا برا بھی سمجھنا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ساری زندگی میری طرح یہ کام کرتی رہو۔ تم نے 10 بار کا معاہدہ کیا ہے، تم دوسری بار نیو یارک آئی ہو، تمہارے 8 چکر اور رہ گئے ہیں۔ وہ پورے ہو جائیں تو بھول جانا کہ کبھی تم نے یہ کام کیا تھا، ایک اچھی زندگی گزارنا۔
पीछे पलट कर ना देखना, जिंदगी के इस बाब को भूल जाना। डैनी की आवाज़ भीगी हुई थी, उसके दिल को धचका लगा। कौन कौन क्या क्या छुपा रहा था। जिंदगी के इस बाब को वो तब भूलती ना जब जिंदगी भी उसे भूलने की इजाज़त देती। उसे क्या अंदाज़ा था कि वो इस दौर को कभी फरामोश कर ही नहीं सकेगी, और ये बाब उसकी ज़िंदगी के आने वाले सारे बाबों को तारीक कर देगा। ठीक है, वो बस इतना ही कह सकी। मॉडल को ध्यान से रखना, न्यूयॉर्क में हमारे ग्रुप पर आजकल बहुत सख्त निगरानी है। गेस्ट हाउस वालों ने भी हाथ खींच लिए हैं। वो तुम्हें सिर्फ सहूलियत देने पर ही राज़ी हुए हैं, इसलिए जैसे ही सहूलत महसूस होगी कोई तुमसे यह मॉडल ले जाएगा। और मत भूलना कि कुछ हुआ भी तो डॉन पीटरसन का हाथ तुम्हारे सर पर है, समझ गई? हाँ। उसके कहने से पहले ही दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। डैनी शायद अपनी आवाज़ की लर्जिश और अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो समझ रही थी कि वो अपनी और डैनी की मुकम्मल मनसूबाबंदी से बच रही है, और अमेरिका की पुलिस क्या स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी आ जाए तो उसे नहीं पकड़ सकती। वो उस वक्त खुदा की रहमत और ढील को भूल रही थी। खुदा की ढील को भूलने वालों की यही सरश्त होती है कि वो ढील को अपना फ़ख्र बना लेते हैं और फिर सबसे बड़ी दलदल में जा गिरते हैं, जिसमें वो भी अनकरीब गिरने वाली थी। हर खुशी का महसूल होता है जो इंसान को लाजमी अदा करना पड़ता है। खुश रंग फूल के साथ कांटा ज़रूर होता है। लंबा सफ़र पाँव पर छाले ज़रूर डालता है। बुलंदी खौफ में मुब्तला करती है, मजबूती पत्थर का कर देती है, नरमी तोड़ देती है। हमारी दोगली दुनिया में हर चीज़ दो रुखी है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैंने ज़िंदगी का हमेशा एक ही रुख देखा। इसे आप मेरी कम फहमी कह लें या कोताह अक्ली। मैंने सिर्फ खुशी को महसूस किया, उसके महसूल पर तवज्जो ना दी। फूलों के खुशनुमा रंगों को देखा, कांटों को बसारत से ओझल कर दिया। बुलंदी पर जाना चाहा तो खौफ का ना सोचा। मजबूती को पत्थर हो जाने से शबीह ना दी, और नरमी वो तो मुझे कभी हासिल ही नहीं हो सकी। धरती पर रात का रंग धुएं की मानिंद फैल रहा था। मलगजी कोहर गाढ़ी स्याही में बदलने जा रही थी। आसमान के शिकम में टंगा चांद रोशनी के मीनार की तरह खड़ा अपनी मीठी ज़िया रेज़ी में मसरूफ़ था। सबीन ने क्लब के दरवाजे पर हाथ रखा तो उसे कदरे मायूसी हुई। शीशे के दरवाजे पर क्लोज़ का बोर्ड लगा हुआ था। बेचैनी में वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। मुमकिन था कि अभी अंदर मीरान मौजूद ना होता। वो बाहर ही खड़ी क्लब के खुलने का इंतज़ार करने लगी थी, जब क्लब के गार्ड ने ना सिर्फ उसे अंदर जाने की इजाज़त दी थी बल्कि उसके लिए दरवाज़ा भी खुद से खोला था। सबीन को मुसर्रत का एहसास हुआ था। तो क्या सब उसे मीरान के हवाले से जानने लगे थे? मीरान क्लब में ही था। काउंटर पर वो गिलास और मशरूब की बोतलें सजा रहा था। सबीन बिना आवाज़ किए चुपके से उसके पास पहुंची थी। कुछ क्लब का फर्श भी ऐसा था कि तेज़ चलने से भी आवाज़ पैदा ना होती थी। दिल तो किया कि पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रखते और फिर उसे खुद को बूझने का कहे, और बूझ कर वो उसे खुद से दूर ना जाने दे। एक अरसा हुआ वो किसी ऐसे कंधे की तलाश में थी जहाँ सर रखकर वो सुकून की नींद सो सके। लेकिन यह ख्याल कैसा बेवकूफ़ाना था। क्या वो उसके हाथों का लम्स और उसकी आवाज़ से उसे पहचान नहीं पाने वाला था? पाइनएप्पल, 2 ग्लास। काम करते मीरान ने आवाज़ की सिमत देखा और फिर उसकी तरफ। वो मुस्कुराया था। मैं तो रोज़ ही बनवा कर रख रहा था, तुम ही नहीं आ रही थी, उसने कहा और काम छोड़कर काउंटर की सतह पर ही हाथ रखकर कलाबाजी खाकर बाहर निकल आया। उसने शायद उसके दिल की आवाज़ को सुन लिया था। अरे, वो जो कहना चाहती थी अभी कह भी नहीं पाई थी। इतने दिनों के बाद आई हो, बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अब वो शिकवा करने के अंदाज में बोला। बस काम ही बहुत था, वो खलाओं में खोते खोते बची थी। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें जगह जगह जाकर तबलीग करनी होती है। मीरान की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गया था। जूस मिलेगा कि नहीं, उसने बात बदली। अब ये ना कहना कि रोज़ तो बनवा रहा था लेकिन आज ही बनवाना भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए पाइनएप्पल लेने के लिए तो मुझे कोस्टा रिका भी जाना पड़ा तो चला जाऊंगा। क्या वहाँ के पाइनएप्पल बहुत मशहूर हैं? हाँ, कहते हैं वहाँ के पाइनएप्पल ज़मीन पर नहीं उगते बल्कि उन्हें शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते में बनाती हैं। फिर तो मुझे वहाँ का पाइनएप्पल ज़रूर खाना चाहिए। वैसे मम्मी भी मुझे अक्सर प्यार में पाइनएप्पल कहती हैं। वो शरारत से आंख दबाकर बोला। कोस्टा रिका का ही। सबीन के गाल सुर्ख हो गए। उसका अंदाज ही ऐसा था। कोई प्यारा होने के साथ साथ शौक, शरारती, बुर्दबार, पुरमज़ाह कैसे हो सकता है? एक हुस्न ही खूबी काफ़ी नहीं थी जो अल्लाह ने उसे मज़ीद खूबियों से नवाज दिया था और फराखी से नवाजा था। यह सबीन की आँख की खूबसूरती थी जो उसे उसमें कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही थी।
وہ اسے ہر طرف سے کامل ہی کامل نظر آتا تھا۔ ربیکہ آنٹی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ میران کا شوق چہرہ یکلخت بوجھل نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت کچھ چھپا رہے تھے۔ سفید پروں والی وہ چھوٹی سی فاختہ چونے سے نہیں بلکہ اصلی حالت میں حنوط کی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ ابھی سانس لے گی اور ابھی اڑ جائے گی۔ ربیکہ اسے ہاتھ میں پکڑے محبت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ سبین تو اپنے فن کی انتہا پر ہے، دیکھو ذرا کس قدر پیاری فاختہ بنائی ہے اس نے۔ ربیکہ نے تائید طلب نظروں سے میران کو دیکھا تھا۔ جی، اس نے یہ کام اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ واقعی یہ سب بہت اچھا کر لیتی ہے۔ تم اسے کب پرپوز کر رہے ہو میران؟ ربیکہ نے ایک دم ہی میران سے پوچھا تھا۔ میران ربیکہ کے سوال پر سٹپٹا گیا تھا۔ اس کام میں دیر مت کرنا۔ محبت دنیا کی واحد چیز ہے جس میں جتنی عجلت کر لی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس میں عجلت سے کام خراب نہیں ہوتا بلکہ مزید نکھر جاتا ہے۔ جی ممی، میں نے بھی بہت احتیاط کی تھی کہ کہیں عیسیٰ ناراض نہ ہو جائے، اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن پتہ ہے کہ شادی کے بعد عیسیٰ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے محبت کرتی تھی تو میں نے اسے کہا کیوں نہیں؟ پہلے ہی دن کیوں نہیں بتا دیا؟ دیکھو ذرا میری بے وقوفی، اتنی احتیاط کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں اسے پہلے دن ہی کہہ دیتی کہ میں اس کی محبت میں ڈوب چکی ہوں تو یقیناً ہمارے پاس ایک ساتھ گزارے جانے والے دنوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ میری کم عقلی دیکھو ذرا، کتنی بزدل تھی نا میں۔ اجلت میں کچھ کھو دینے کا ڈر تھا اور احتیاط کر کے بھی میں نے کیا پایا؟ نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ۔ اپنی نادانی میں کس قدر گرا مایا مال کھویا ہے میں نے۔ ربیکہ بولتے بولتے رونے لگی۔ اور اب جب وہ کھو چکا ہے تو میں پھر سے اتنی ہی احتیاط کر رہی ہوں کہ اسے جانے ہی نہیں دے رہی۔ میں اسے جلد ہی پرپوز کر دوں گا ممی، اس نے بات بدلنے کی غرض سے کہا تھا۔ ہاں جلدی کرنا، اس طرح تم دونوں کے پاس ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے دنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یقیناً سبین تمہاری پہل کے انتظار میں ہوگی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ بس میں جانتی ہوں کیونکہ میں بھی کبھی ایک لڑکی رہ چکی ہوں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تصور ہی تصور میں وہ کس قدر آگے نکل چکی ہوگی، اتنی کہ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی بتا دی ہوگی، جیسے میں نے بتا دی تھی عیسیٰ کے ساتھ۔ روز سوچتی تھی کہ اس عمر میں پہنچ کر ہم کیا کیا کریں گے، اس عمر میں ہمارے کیا کیا مشاغل ہوں گے، فلاں عمر میں ہم دنیا کی سیاحت کو نکلیں گے، فلاں عمر میں ایک NGO کھولیں گے۔ تو اب آپ اپنے یہ خواب پورے کریں نا، بابا کے نام کی NGO کھولیں، دنیا کی سیاحت کو جائیں، وہاں جگہ جگہ جا کر ان کا نام پکاریں، انہیں بتائیں کہ آپ وہاں آ گئی ہیں۔ میں عیسیٰ کے بن کہیں بھی کیسے جاؤں؟ عیسیٰ تو آپ کے دل میں ہے، میران نے انہیں لاجواب کیا۔ ہاں، زندگی نے مہلت دی تو پلان کرتی ہوں۔ میران وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ربیکہ کی موت کی باتیں سننے سے بہتر تھا کہ وہ اس کو سنتا ہی نہ۔ سنبل کے درخت اپنے نارنجی اور سرخ پھولوں پر نازاں تھے۔ یہ دو تتلیاں تھیں جنہیں وہ اپنی شاخوں پر اگاتے تھے اور جو اڑ کر کہیں نہیں جاتی تھیں۔ انہی درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھی دائنا تاج محل کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر کتنی دیر تک مبہوت رہی تھی جو سبین نے اسے دیا تھا۔ سفید چونے سے بنا وہ چھوٹا سا آرائشی پیس اس قدر پیارا تھا کہ دائنا اسے چومنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ سبین نے اسے خاص بنایا بھی دائنا کے لیے ہی تھا۔ وہ بے ضرر لڑکی اسے اس قدر پیاری لگی تھی کہ اس کا دل بے اختیار ہی اسے کوئی تحفہ دینے کو چاہا تھا۔ اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری مسکراہٹ، سبین نے جواباً پیار سے کہا۔ اگر اس کا معاوضہ مسکراہٹ ہے تو مجھے ساری زندگی مسکراتے رہنا پڑے گا۔ سبین دل کھول کر ہنسی اور میران نے کہا لگایا۔ ویسے عجیب بات نہیں ہے سبین، تم میرے لیے تو وہاں سے کچھ نہیں لائی اور دائنا جس سے تمہاری یہ دوسری ملاقات ہے اس کے لیے تاج محل لے آئی ہو، ممی کے لیے فاختہ لائی ہو، بس ایک میں ہی رہ گیا ہوں۔ تمہارے لیے میں خود ہی آئی ہوں نا۔ اور رہی تاج محل کی بات تو تمہیں تاج محل کی حفاظت کرنا نہیں آتی۔ ہماری پہلی ہی ملاقات پر تم نے میرے 3 تاج محل توڑ دیے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ سب تو یاد نہیں لیکن تم یاد رہیں۔ تمہارا وہ بے چینی سے اپنی چادر کے کونے میں انگلیاں مروڑنا، ماتھے پر شرمندگی کے مارے پسینہ، دیکھنے والی تھی تمہاری شکل ویسے اس دن۔ خود کی شکل یاد ہے تمہیں؟ چوسے لگ رہے تھے۔ اچھا، اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو تم نے مجھے یاد کیوں رکھا تھا؟ اس نے شوخی سے چبھتا ہوا سوال کیا۔ سبین کا ماتھا ایک بار پھر پسینے سے بھیگ گیا۔ بولو۔ وہ کیا بولتی؟ اس کے پاس میران کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ بالکل نہیں، آج تم سے بہت ہی ضروری کام ہے۔ کیا؟ مجھے لیڈیز خریداری کرنی ہے اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔
میران نے اس کے سارے بہانے دور کر دیے تھے اور وہ ایسا ہی تو چاہتی تھی۔ مال میں قدرے رش تھا اور رش کے باوجود بھی ماحول پرسکون تھا۔ ہر کوئی بڑے ہی منظم انداز میں چل پھر رہا تھا۔ وہ دونوں بھی کافی دیر سے وہاں موجود تھے، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو میران نے کچھ خریدا تھا نہ اس کے کچھ خریدنے کا ارادہ ہی ظاہر تھا۔ میران، مجھے ونڈو شاپنگ کرنے میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی اور میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی۔ یار، ایک چیز لینی ہے، بس اس میں تمہاری رائے چاہیے۔ ہم کافی دیر سے گول گول گھومے جا رہے ہیں، تم وہ ایک چیز خرید کیوں نہیں لیتے؟ اور آخر وہ ایک چیز ہے کیا؟ رنگ، اس نے کہا۔ سبین کی سٹی گم ہو گئی۔ بتاؤ، لڑکیوں کو کیسی رنگز پسند آتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کس کے لیے لینی ہے؟ بھلا وہ کس ناطے سے پوچھ رہی تھی؟ بس ہے کوئی، وہ زومانی مسکرایا۔ سبین کی دل کی کھال سکڑی۔ تو کیا میران کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور بھی تھا؟ اس نے اب تک اس کے سامنے کسی لڑکی کا ذکر تو نہیں کیا تھا، بلکہ باتوں باتوں میں یہی کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ رش جھیل کے خوبصورت منظر کا حوالہ دے کر، جگنوؤں کی باتیں کرتے ہوئے، تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے ہر دم یہی اشارہ دیا تھا کہ وہ سبین کو چاہتا ہے۔ پھر اب وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی؟ سبین کو یاد آیا کہ اس نے ایک بار میری نامی اپنی کسی پڑوسن کا ذکر کیا تھا، جس کے ساتھ مل کر اس نے ربیکا کی سینیٹوریم سے واپسی پر کمرہ بھی تیار کیا تھا۔ سبین ایک بار میری سے مل چکی تھی۔ شکل سے وہ ایسی تو نہ لگتی تھی کہ میران کے ساتھ کمرہ تیار کرتے کرتے وہ اپنا مستقبل بھی تیار کر چکی ہو۔ میران، کیا تمہاری کوئی اور بھی گرل فرینڈ ہے؟ اور بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میری بس ایک ہی گرل فرینڈ ہے۔ کون؟ سبین اپنا نام سننے کے لیے بے چین تھی۔ میری ممی۔ اللہ! سبین گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ شکر ہے اس نے ممی کا ہی نام لیا تھا، ورنہ میری کی یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہونے والی تھی۔ نہیں، سبین اسے قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی تھی، لیکن بددعا دینے میں اسے کوئی جرم محسوس نہ ہوتا تھا۔ تو رنگ تمہیں ربیکا آنٹی کے لیے لینی ہے؟ ہاں، وہ بظاہر بے پرواہی سے بولا، لیکن سبین جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ اس کی غلط بات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور سبین کو یہ الہام بھی ہو چکا تھا کہ میران نے رنگ اس کے لیے ہی لینی ہے۔ اگر یہ خام خیالی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسی خام خیالی میں گزار دے۔ لڑکیوں کو ڈائمنڈ کی رنگز پسند ہوتی ہیں، اس نے کندھے اچکا کر شوخی سے کہا۔ ڈائمنڈ؟ لفظ سنتے ہی میران کو کھانسی آ گئی۔ لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ ایک دم سے بیچارہ، بہت ہی بیچارہ نظر آنے لگا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اس نے پھر سے کندھے اچکائے۔ ڈائمنڈ کی گنجائش نہ ہو تو؟ ڈائمنڈ نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر چاہے جو مرضی ہو، بے شک کانسی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا گولڈ نہیں چل سکتا؟ ہرگز نہیں، وہ ایسے بولی کہ اگر تم نے مجھے گولڈ کی رنگ دی بھی تو میں قبول نہ کروں گی۔ میران سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ تم نے ربیکا آنٹی کو تو دینی ہے، تم ان کے بیٹے ہو، تم جو بھی دو گے وہ خوش ہو کر لے لیں گی، وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی۔ اور اگر کسی اور کو دینی ہوئی تو؟ اس کی شوخ آنکھیں چمکی۔ خدارا، وہ کہاں جائیں ان سے بچ کر؟ کس کو؟ خود کے نام کا یقین ہونے کے باوجود بھی وہ بے یقین سی ہو گئی۔ گرل فرینڈ کے علاوہ میری ایک فرینڈ بھی ہے، اس جان کی جان میں میری جان ہے۔ سبین کی جان میں جان آئی تھی۔ اس سے پوچھو، شاید وہ بھی یہی کہے کہ تمہاری جان میں اس کی جان ہے، وہ جذب سے بولی۔ وہ میں جانتا ہوں۔ جانتے ہو تو پھر چاہے کانسی کی رنگ بھی نہ خریدو، باریک ٹہنیوں کا گول چھلا بنا کر اس کی انگلی میں پہنا دو، وہ اسے ہی ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھے گی، سبین نے کہا۔ میران اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس تتلی کے سارے رنگ وہ اپنی ذات میں اتار لینے کا خواہش مند تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں اپنے نام کے جگنو روشن کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، رنگ کا مسئلہ تو میں کسی نہ کسی طرح حل کر لوں گا۔ اب بتاؤ ڈنر کہاں پر ہو؟ سبین نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھئی، مجھے ممی کو ڈنر کروانا ہے، کافی وقت ہو گیا وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے بتاؤ کہ میں انہیں کس طرح کے ہوٹل میں لے کر جاؤں، لڑکیوں کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں۔ اوفو میران، وہ تمہاری ممی ہیں، تم انہیں جہاں بھی لے کر جاؤ گے انہیں خوشی ہوگی۔ اوفو میران، اس جملے کے علاوہ اگر تم کچھ بول سکتی ہو تو بولو، وہ چڑ گیا۔ تو سنو، لڑکیوں کو رومانس اچھا لگتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں اور کیا کھا رہی ہیں، لیکن یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ سامنے والا اس ماحول کو کس حد تک رومانٹک بنا رہا ہے۔
اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کی نظریں، اس کا کلون، اس کا لباس، اس کی چاہت و رفتگی، محبت، شوخی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، مجھے لگتا ہے میں کسی ہالی ووڈ کی فلم میں سائن ہونے جا رہا ہوں، میران نے بے چارگی سے کہا تو سمین نے اونچے اونچے کہکہے لگائے تھے۔ اگر تم ربیکہ آنٹی کے لیے کچھ زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے کوئی کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کروا دو۔ کینڈل لائٹ ڈنر؟ میں نے بھی بہت سن رکھا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ لڑکیوں کو اس بلا سے پیار ہوتا ہے کیونکہ اس بلا کے پنجے نہیں ہوتے، پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ انہیں وہ رنگ پسند ہوتے ہیں جو صنعت یافتہ نہ ہوں، جو گہرے نہ ہوں، دبیز ہوں، لپٹے ہوئے، لپٹائے ہوئے، شام کے رنگوں کی طرح، لرزاں اور جھولتے ہوئے رنگ۔ وہ اپنے رومانس کو کسی پر بھی آشکار نہیں کرنا چاہتی ہیں، تبھی تو ایسے جوڑے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں وہ کوئی بھی کھرا رنگ نہیں دیکھنا چاہتے، سارے عالم کو مدہوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو سبین؟ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، مجھے ممی کو ہی لے کر جانا ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں کے کونے میں دبائے وہ گویا ہوا۔ سبین شرم سے پانی پانی ہو گئی، انجانے میں دل کی باتیں اس کی زبان پر آ گئی تھیں۔ خیر، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس نے توقف کیا۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی سبین؟ نہیں، یہ تم ماں بیٹے کا پرسنل ڈنر ہے، مجھے اس میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ اب کہ وہ بہت احتیاط سے بولی، جبکہ اندر ہی اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ وہ ڈنر صرف اس کا اور میران کا ذاتی ہوگا، جس میں وہ کسی اور کی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اس ڈنر پر پہننے والے کپڑوں کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا، بالوں کا انداز اور میک اپ کے بارے میں بھی۔ میران کے نام کی انگوٹھی پہننے والے اس دن کو وہ ہر طرح سے شاندار بنانے والی تھی۔ تم چلو، ممی کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے بھی، اور یہ کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں ہے۔ اگر تم ضد کر ہی رہے ہو تو؟ میں کوئی ضد نہیں کر رہا، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو اٹس اوکے۔ ہائے، یہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میرا مطلب اگر تمہیں کوئی کام ہو تو تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں وہاں سے اٹھا لاؤں گا سبین۔ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ ڈھیٹ بن کر اس نے حامی بھری تھی۔ پاگل لڑکا، میں اس دن گندے مندے حلیے میں ہوئی تو کیا خاک اچھی لگوں گی کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہوئے؟ سوچ کر وہ خود سے مسکرائی تھی۔ تو بالکل آخر خدا کی رحمت، میران اس کے نام ہونے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گیسٹ ہاؤس واپس آ کر اس نے اپنی وارڈروب چیک کی تو وہاں کام کا کوئی ایک بھی سوٹ موجود نہیں تھا۔ اللہ، یہ کیسے کسی اہم کام کے ایک وقت کام کے لباس کہیں جا چھپتے ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ فون پکڑ کر اس نے ڈینی کو کال کی۔ ڈینی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے؟ میں تمہارے گھر بھجوا دوں؟ نہیں، مجھے یہاں ہی چاہیے۔ وہاں؟ ڈینی لمحے بھر کو چپ ہوا تھا۔ پیسے پاکستان آ کر ملیں گے ڈیئر، وہ ترنگ میں بولا تھا۔ ڈینی پلیز، تم کچھ کروا سکتے ہو تو کروا دو۔ کتنے؟ جتنے دینے میں تمہیں سہولت ہو، مطلب زیادہ سے زیادہ۔ تمہیں اتنے پیسوں کی کیا ضرورت آ گئی وہاں؟ بس مجھے چاہیے پلیز، پہلے روب اور پھر وہ اپنائیت سے بولی۔ اچھا چلو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ جیسے خود ہی بات سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن صبح میں سبین کے پاس پیسے موجود تھے۔ تم بہت اچھے ہو ڈینی، کال کر کے وہ شکریہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ ڈینی ہنسا تھا۔ میران کی کال آئی تھی اور سبین نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آج بری طرح مصروف ہے۔ دراصل میں نے بھی تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج میں بھی کافی مصروف ہوں، تو تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، نہ کلب میں اور نہ کہیں باہر۔ ویسے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اجلاس کے لیے نکل رہی ہوں، اور تم؟ مجھے آج کلب والے اپنی مین برانچ میں بھیج رہے ہیں، وہاں بے حد کام ہوتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے وہ سٹی مال میں آ گئی تھی۔ آج کے دن وہ اس خاص دن کی ساری تیاری کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ایک چیز نئی، پرفیکٹ اور خوبصورت خریدنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے اس خاص دن کو پوری طرح سے یادگار بنا لے۔ بہت دیر اور بہت سی دکانیں گھوم لینے کے بعد بھی اسے اپنے لیے کوئی سوٹ پسند نہیں آیا۔ اسے یاد تھا ایک بار اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا، تب اماں نے اسے کافی سارے پیسے دیے تھے، اتنے ہی جتنے اس نے مانگے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے پیسوں میں وہ کوئی بھی پیارا سا سوٹ خرید سکتی ہے۔ اس کے باوجود اسے بازار میں وہ سب پسند آ رہا تھا جتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ اب اس کے پاس ہر طرح کا لباس خریدنے کے لیے پیسے موجود تھے اور اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ پرانے حالات کی ستم ظریفی کو یاد کرتے ہوئے اور نئے کی فراخی کو سوچتے ہوئے اسے بالآخر ایک سوٹ پسند آ ہی گیا تھا۔ سلک کا ایک ہلکے کریمی رنگ کا تنگ سا لباس، جس کے بازو فل تھے لیکن سینے کا گلا گہرائی کے بجائے اطراف سے بڑا ہوا تھا
और तकरीबन कंधों को छू जाता था। उसके नीचे उसी रंग का तंग पजामा और ऊपर गहरे सुर्ख रंग का दुपट्टा। सारे लिबास पर बहुत निफासत से बारीक स्टोन्स का काम किया गया था, जिसने लिबास की दिलकशी को तारों जैसी झिलमिल करती चमक दी हुई थी। उसने ट्रायल रूम में लिबास पहनकर देखा था और ओके कर दिया था। फिर कीमत का टैग देखे बिना ही उसे पैक करवाने के लिए काउंटर पर रख दिया था। लिबास के बड़े मसले से फारिग होने के बाद वो छोटे छोटे मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हुई थी, जैसे कि जूते, ज्वेलरी, मेकअप और हैंडबैग। जूतों की सिलेक्शन में भी कमोबेश उसने लिबास जितना ही वक्त लिया था। फिर एक सुनहरी रंग के ऊंची हील वाले जूते पसंद किए थे, जिनकी लश्क बता रही थी कि वो 100 साल बाद भी इसी तरह चमचमाते नजर आएंगे। घर में अम्मा उसे ऊंची हील वाले जूते नहीं पहनने देती थीं, उन्हें सख्त नापसंद थे ऐसे जूते। अजीब लगती हैं लड़कियां ऊंची हील वाले जूते पहनकर, अम्मा कहा करती थीं। और सबीन की तो अम्मा से ऐसी ज़िद थी कि उसे ऊंची हील वाले जूते पसंद ना होते थे, फिर भी वो अम्मा को चिढ़ाने के लिए ऊंची हील वाले जूते ही लेती थी। आज भी उसने खासी लंबी हील का इंतखाब किया था, जिसे पहनकर वो घूम घूम गई थी। उसने खुद में बहुत एतमाद महसूस किया था, वो बहुत खुश थी। ज्वेलरी के बाद जब मेकअप की बारी आई तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद तैयार होने के बजाय किसी ब्यूटिशियन से ही तैयार हो जाए, किसी माहिर ब्यूटिशियन से। कैंडल लाइट डिनर वाले दिन वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी, और सारी ज़िंदगी मेकअप की अदम दस्तयाबी के बाद अब फरावानी से उसे इस्तेमाल करना खतरा मोल लेने के बराबर था, और वो कोई गलती हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। ब्यूटिशियन को मौका की नोयत समझाने में उसे बहुत वक्त लग गया था। ना शादी थी, ना बर्थडे पार्टी, ना ही कोई और तकरीब। वो आखिर उसे क्या बताती? डेट का लफ्ज़ उसके मुंह से निकल नहीं पा रहा था। यह लफ्ज़ खुद के लिए इस्तेमाल करना उसे अजीब लग रहा था। बस मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा प्यारा लगना है, उसने बाहें खोलकर कह दिया था। ब्यूटिशियन मुस्कुराई थी। एडवांस पेमेंट करके वो एक तरंग में झूमते हुए पार्लर से बाहर निकली थी जब उसे सामने ही मीरान खड़ा नजर आया था। दोनों का सामना ऐसी सूरत हाल में हुआ था कि दोनों ही एक दूसरे से परे नहीं हट सकते थे। पहले तो दोनों ही घबराए, फिर फितरत के कानून के ऐन मुताबिक मीरान ने मर्द होने के नाते जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। सबीन, तुम यहाँ? तुम तो कह रही थी तुम्हें इजलास में जाना है, वो पूछ रहा था, और सबीन से जल्दी में कोई जवाब ना खड़ा जा रहा था। देखो ज़रा, मैं इतने अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे आज तक पता ही नहीं चल सका कि यहाँ कोई ऐसा वसी हाल भी मौजूद है जहाँ इजलास वगैरह हो सकते हैं। सबीन जानती थी अब वो उसका मजाक बना रहा है। ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ, तुमने तो कहा था कि आज बेहद मसरूफ़ हो, क्लब वाले तुम्हें मेन ब्रांच में भेज रहे हैं, फिर अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब सिट्टी गुम होने की बारी मीरान की थी। मैं दरअसल आज रिंग लेने ही आया था, उस दिन तो पैसे ही कम थे, हम ले ही नहीं सके। आज ले ली? बिल आखिर गोल्ड की? नहीं, डायमंड की। कर्ज लेना पड़ा है मुझे इस रिंग के लिए। उसके लहजे में जताने वाला आंसर था, जैसे वो सबीन को ही तो बता रहा हो कि तुम्हारी रिंग ने मुझे कर्जदार कर दिया है। माओं के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। कंधे झटक कर मुस्कुराहट छुपाकर सबीन ने लापरवाही जाहिर करते हुए कहा था। हाँ, ये तो है, जिनसे मोहब्बत हो उनके लिए इतना तो करना ही पड़ता है। मीरान से भी मुस्कुराहट पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दिखाओ मुझे, किस तरह की रिंग पसंद की है तुमने? वो उसके हाथ में पकड़े बैग को पकड़ने लगी थी जब मीरान ने एकदम से बैग पीछे किया था। नहीं, सबसे पहले इसे मम्मी देखेंगी। ओह ठीक, वो उसका मज़ीद मजाक नहीं बना सकती थी क्योंकि उसके बैग भी अभी उसके हाथ में ही थे, जहाँ मीरान की नज़र पड़ चुकी थी, और अब वो उसे बख्शने वाला हरगिज़ नहीं था। तुमने क्या लिया है? और तवक्का के ऐन मुताबिक उसने सवाल किया, और सूरत हाल के ऐन मुताबिक सबीन का रंग फ़क हो गया। बाबा के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, वो यही झूठ बोल सकती थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़ारा सिर्फ लेडीज़ चीज़ों का ब्रांड है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो? उसने खोखला कहकहा लगाते हुए ज़ारा के बैग की तरफ इशारा किया। हाँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ। उसने भी ज़ारा से इशारा हटने ना दिया। इसमें तो ज़ोया के लिए एक ड्रेस है। अच्छा चलो, मान लेता हूँ, वो कंधे उचकाकर बोला। अंदर ही अंदर मुस्कुराते वो दोनों जानते थे कि वो दोनों बाबा और मम्मी के नाम पर क्या खेल खेल रहे हैं। इस खेल का इख्तिताम हफ्ते की शाम को हुआ था, और बहुत एहतमाम से हुआ था, उससे भी ज़्यादा शानदार एहतमाम से जितना सबीन और मीरान ने सोच रखा था। प्लाटीनियम के बारीक छल्ले के ऊपर जकड़ा वो हीरे का छोटा सा टुकड़ा अपने सारे कोनों से सफ़ेद धनक छोड़ रहा था, जैसे अक्सर भीगी रातों में चांद छोड़ता है। और सूरज की धनक को देख चुके लोग चांद की धनक को देखने के लिए भी हरदम बेचैन रहते हैं।
लेकिन चांद की धनक सिर्फ किस्मत वालों को ही नजर आती है। सबीन ने भी एक बार मीरान से कहा था कि उसे चांद वाली कोसे कज़ा देखने का बहुत शौक है। कहते हैं वो इस कदर मबहूत कर देने की सलाहियत रखती है कि उसे देख लेने के बाद फिर सूरज वाली कोसे कज़ा को तो देखने का दिल ही नहीं करता। मीरान का कुदरत पर इतना तो बस नहीं था कि वो सबीन के लिए आसमान पर चांद की धनक बना सकता या चांद के आगे ये फरमाइश डाल सकता, लेकिन उसने उसके लिए हीरे की एक ऐसी रिंग ज़रूर खरीद ली थी जो हर तरफ से बिल्कुल चांद वाली धनक छोड़ रही थी। ये बहुत प्यारी है, सबीन को बहुत पसंद आएगी। रबीका पता नहीं कब कमरे में आई थी। वो शीशे के सामने खड़ा शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब उसके जुमले पर उसने उसकी तरफ पलटकर देखा था और मुस्कुराया था। वो खुद भी बहुत प्यारी है। मुझे खुशी होगी कि वो मेरे घर में आ जाएगी, लेकिन तुम उसे पहले ही बता देना कि कुछ भी हो जाए तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे। ख्वाह कैसा ही मसला हो जाए, तुम किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं जाओगे। मैं उसे कह दूंगा। मीरान की आवाज़ सपाट थी। रबीका बदस्तूर रिंग को देखे जा रही थी। वो इनकार नहीं करेगी। मेरे बेटे को दुनिया की कोई लड़की इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरी ईसा की शबीह है। मीरान को अपनी तैयारी पर तवज्जो रखना मुश्किल हो रहा था। अगर उसने किया भी तो मैं उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले आऊँगी। मैं नहीं तो कम से कम कोई और तो मेरे बेटे को खुश रखे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी। देखो ज़रा, तुमसे भी अपने बाप की तरह झूठ नहीं बोला जाता। तुम दोनों को ही ये आम सा काम करना कभी आया ही नहीं। मीरान खामोश हो गया था। रबीका उसमें ईसा की परछाई तलाश करती थी। वो जानता था ऐसी हालत में उसके लिए मीरान बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, और बदकिस्मती से वो ईसा भी तो ना बन सकता था। रबीका कमरे से चली गई तो वो सुकून से तैयार होने लगा। बालों पर जेल लगाकर उसने उन्हें सेट किया, फिर परफ्यूम का स्प्रे किया। एक से दिल नहीं भरा तो उसने काफ़ी सारे स्प्रे किए। रबीका लम्हे भर बाद फिर से उसके पास आ गई थी। ये लो, उसने मीरान की तरफ एक टाई बढ़ाई थी। ये क्या है? वो जानता था कि ये यकीनन बाबा से मुतल्लिक ही कुछ होगा, और ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे बाबा की है, उन्होंने शादी पर पहनी थी। वो यकटुक टाई को देखने लगा जहाँ रबीका की नज़रें पहले से गड़ी हुई थीं। यकीनन उन पर बहुत प्यारी लगी होगी। बहुत। वो बहुत को खींचकर और रग़बत से बोली थी। एक लम्हा लगा था रबीका को फिर से माजी में जाने के लिए। उसे बस शलवार कमीज़ पहनने की आदत थी। इसके बावजूद वो मगरबी लिबासों में बहुत खूबसूरत लगा करता था, जैसे वो उसके लिए ही बने हों। वो उन लिबासों को अपनी समझ के मुताबिक पहना करता था। टाई को गर्दन से कस लेने के बजाय ढीला छोड़ दिया करता, और यकीन करो उसके इस अंदाज को कितने ही लोग फॉलो करते थे, और कितनी ही औरतें महज टाई कसने के बहाने उसके करीब हुआ करती थीं। रबीका हंसते हुए बेदम होने वाली थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो डगमगा सी गई। मीरान ने बमुश्किल उन्हें संभाला था। मैं उसकी वफ़ा की अकेली दावेदार हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। मैं इसे अपनी शादी पर पहनूंगा, और ढीली करके ही पहनूंगा, उसने तहम्मुल से कहा। नहीं, आज पहन लो, वो बच्चों की तरह इसरार करने लगी। आज मेरी शादी थोड़ी है। तुम्हारी शादी में ना हुई तो? रबीका ने कहा था। एक कांटा सीधा मीरान के दिल में उतर गया था। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इसमें देखूँ। आप ऐसी बातें करके मुझे दुखी कर देती हैं, तो तुम मुझे खुश कर दो, इसे पहन लो। वो खुद उसे टाई बांधने लगी थी। सबीन खुशकिस्मत है, मैं उसे एक ईसा दे रही हूँ। हर वो लड़की खुशकिस्मत है जिसका ईसा उसके साथ है। रबीका टाई बांधकर आंखों के आंसू छुपाती उसके कमरे से चली गई थी। काफ़ी लम्हे वो उसी हालत में साकत खड़ा रहा था। फिर बोझल हाथों से उसने अपनी गर्दन के अतराफ में लिपटी टाई पर हाथ फेरा था, जहाँ से रबीका के खुश्क हो चुके आंसुओं की बू आ रही थी। बाहर निकलकर वो रबीका के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आई थी। उसने झरी से अंदर झांक कर देखा था। मंजर तवक्का के ऐन मुताबिक था। रबीका बुरी तरह से अपने कमरे के फर्नीचर के दराज खंगाल रही थी। फिर वहाँ से हटकर वो वार्डरोब को कुरेदने लगी थी। मीरान जानता था कि उसे किस चीज़ की तलाश है। इस वक्त उसने घड़ी में वक्त देखा था। सबीन शाम के वक्त पार्लर गई थी, मीरान के बताए वक्त से ठीक 2 घंटे पहले, जबकि जिस तरह की तैयारी वो चाह रही थी उसके लिए उसे 2 दिन भी बहुत कम लग रहे थे। खैर, ब्यूटिशियन ने अपनी भारी कीमत को हलाल किया था। उसने सबीन को उसकी तवक्का से भी बढ़कर तैयार किया था। सबीन के ख़ास दिन को ख़ास बनाने के लिए उसने ख़ास तकनीक इस्तेमाल की थी। उसने खुद को आईने में देखा था और देखती रह गई थी। तो क्या वो सारी ज़िंदगी बदसूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ गरीब थी? अपने खूबसूरत होने का ऐसा वालिहाना एहसास उसे आज पहली बार हो रहा था। सफ़ेद और सुर्ख रंग उस पर बहुत प्यारा लग रहा था,
اور اونچی ہیل والے سنہری جوتے بھی۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اتنا تو وہ اپنی شادی والے دن بھی پیارا نہیں لگ رہی تھی۔ کیا وقت یاد آ گیا تھا اس وقت۔ اچھے کے ساتھ ساتھ برے وقت کی یاد بھی اچانک ہی آ جاتی ہے۔ صرف سفید رنگ کے گن پر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی۔ خود کو دیکھتے ہوئے اسے تائی کا فکرہ یاد آیا تھا۔ اچھا ہوا جو اس نے اس دن تائی کا منہ نہیں نوچ لیا۔ عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ اب تک ناپاک ہی رہتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پارلر سے ہی سیدھی ہوٹل میران کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی جائے گی، لیکن عین وقت پر اسے ڈینی کی کال آ گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں ہی رہنا، کوئی لڑکا ابھی تم سے ماڈل لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، پر اسے کہو کہ وہ جلدی آئے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ ڈینی پوچھ کر خود ہی چپ ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے اس کے نیو یارک قیام میں خود کو اس کی اچھائی برائی کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ سبین کو اس کی یہ ادا پسند تھی۔ چاروں ناچار وہ واپس اپنے گیسٹ ہاؤس آ گئی تھی اور لڑکے کا انتظار کرتے ہوئے مفصل انداز سے خود کو دیکھنے لگی تھی۔ سارا کمال ڈریس کا تھا یا پارلر کا، یا اس خوشی کا تھا جو اس کے اندر سے پھوٹ رہی تھی اور اس سمیت پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ آنے والے وقت میں میران کے ساتھ زندگی کے ایک ایک دن کا تصور باندھنے لگی تھی۔ بہت سا وقت بنا چاپ کیے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چپ چال میں ایک فریب تھا۔ وہ آنے والے کڑے وقت کی سرگوشی کا راز دفن کیے ہوئے تھا۔ شاید وقت بھی تماش بین ہوتا ہے، اسے نسل انسانی کو اپنی انگلیوں پر نچانے میں مزہ آتا ہے۔ کیا خوشگوار وقت ہوگا جب وہ اور میران ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے ہوں گے۔ وہ مستقبل کے سہانے سپنے بننے لگی تھی۔ ایک لڑکی کی آنکھوں کے سپنے، جو وہ جہاں بھی ہو، جس بھی خطے علاقے کی ہو، یہی سپنے دیکھتی ہے۔ میران سڑکوں پر بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ اس ہپی لڑکے جس کا نام جیڈن تھا کو تلاش کر رہا تھا اور وہ اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ ایک ایسا دلہا لگ رہا تھا جس کی دلہن عین قبولیت کے وقت کہیں جا چھپی تھی، اور اب وہ دیوانہ وار اسے سڑکوں پر تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ دائیں بائیں کے ہجوم میں سے ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ جیڈن کہاں ملے گا؟ اس نے اسی کی نسل کے ایک لڑکے سے پوچھا تھا۔ کون جیڈن؟ جو پینٹ کی سائڈ پر چین لٹکاتا ہے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی۔ وہ بہت جلدی میں تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ اس نے دیر کی تو ممی جان دے دے گی یا لے لے گی، کہیں وہ خود ہی گھر سے باہر نہ نکل آئے۔ اسے ابھی سبین سے ملنے بھی جانا تھا۔ ہوٹل کی تیاری تو مکمل تھی، لیکن جو عمل تھا وہ دونوں کی وہاں موجودگی سے منسلک تھا۔ اس کے دل میں مستقبل کے خواب تھے۔ وہ اس وقت صرف خوشی کو سوچنا چاہتا تھا، اور یہ جیڈن تھا کہ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس پلازے کے تہہ خانے میں ہے، پارکنگ والی سائڈ پر ملے گا، ایک لڑکے نے اسے بتایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلازے کے اندر تھا۔ جیڈن کسی پرانی کار کی چھت پر بیٹھا تیز بو والا سگریٹ پی رہا تھا۔ پلیز جلدی کرو، اس نے پیسے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کم ہے، تم نے پچھلی بار اتنے ہی پیسوں میں دی تھی، اب ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ دھواں چھوڑتے ہوئے وہ ادا سے بولا۔ میں باقی پیسے بعد میں دے دوں گا، میران نے سادگی سے کہا۔ جیڈن نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ وہ خود پاگل ہے یا سامنے والا۔ زیادہ پیسے دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ یہ کوئی بینک نہیں ہے کہ میں تمہیں ادھار دوں یا باقی پیسے بعد میں رسید بنا کر دوں۔ جیڈن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے دفع ہو جانے کا کہا تھا۔ دیکھو دوست، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ مجھے یہ اپنے لیے نہیں چاہیے اور مجھے اس وقت کہیں اور بھی پہنچنا ہے، میں بہت جلدی میں ہوں۔ لفظ دوست نے جیڈن پر کچھ اور ہی طرح سے اثر کیا تھا۔ آگے کے الفاظ تو جیسے اس نے سنے ہی نہیں تھے۔ چھلانگ لگا کر وہ کار کی چھت سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر وہ میران کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ اس کی گردن پر پھیرا تھا۔ میران نے اسے ایسا کرنے دیا تھا۔ تو پھر میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں یہ مفت میں دے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ، میران نے اسے دھکا دیا تھا، یہ سوچے بنا کہ اسے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ جیڈن اونچی اونچی ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ تم تو ناراض ہی ہو گئے، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ پھر کیا؟ وہ نہ سمجھا۔ ہم سب اس وقت پولیس کی نظروں میں ہیں، ہماری نگرانی کی جا رہی ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس تہہ خانے میں دنیا کے امن کے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ جلدی بتاؤ۔ تمہیں ایک گیسٹ ہاؤس جانا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے 15 منٹ کی مسافت پر ہے۔ وہاں سے تمہیں ایک پارسل لانا ہے ہمارے ایک ایجنٹ سے، وہ کسی مسجد وغیرہ کا ماڈل ہوگا۔ تم وہ پارسل لے آؤ، میں یہ تمہیں مفت دے دوں گا۔ اور اس پارسل میں کیا ہوگا؟ میران نے پوچھا تھا۔ جیڈن نے اس کی طرف ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم تو نہیں جانتے۔ میران نے ایک لمحے کو سوچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پارسل میں کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر اس کی قسمت اسے کس طرح پٹخ کر دے مارے گی۔ فکر نہ کرو، پولیس تمہارے پیچھے نہیں ہے، نہ ہی تم ان کی پکڑ میں آؤ گے۔
ऐसा वैसा कुछ भी हो गया तो मेरा नाम ले लेना, मैं यहाँ तय खाने में ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यकीन रखो मुझ पर, क़यामत भी आ गई तो तुम मुझे यहाँ खड़ा पाओगे। मीरान का फ़ोन बज रहा था, सबीन की कॉल थी। वो यकीनन लेट हो चुका था, उसे लेट नहीं होना था। आज के यादगार दिन को बुरा नहीं करना था। चेतन से पता पूछकर वो गेस्ट हाउस के लिए चल पड़ा। सबीन मीरान को कॉल कर रही थी कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन मीरान कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसने डैनी को फिर कॉल की थी कि वो मॉडल मंगवा ले, उसे जल्दी कहीं जाना है। बात के दौरान ही उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। लगता है वो आ गया है। उसने फ़ोन बंद किया और फैसल मस्जिद का मॉडल उठाकर दरवाजे तक पहुंची। कौन? बेलाडोना, आने वाले ने कोड बोला था। सबीन ने तसल्ली करके दरवाज़ा खोल दिया, ये सोचे बिना कि इस दरवाजे का खुलना उसकी किस्मत को बंद कर देगा। फैसल मस्जिद का मॉडल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। लम्हे भर के लिए तो उसे यकीन ही ना आया कि उसके सामने मीरान खड़ा है। मीरान भी उसी बेचैनी से सबीन की तरफ देख रहा था। दोनों किस बात का यकीन चाहते थे? फिर दोनों को ही इस अजीब इत्तफाक पर यकीन आ गया। मीरान की आंखें बेयकीनी से नफ़रत की गहरी खाइयों में जा रही थीं और सबीन की बेयकीनी से चोरी साबित हो जाने की तरफ। वहाँ से तुम्हें एक पार्सल आना है, हमारे एक एजेंट से। वो किसी मस्जिद वगैरह का मॉडल होगा। हिप्पी लड़के की आवाज़ मीरान के कानों में गूंज रही थी और अर्ज़ो समा में भी। उस लड़की का नाम बेलाडोना है। चेतन ने मीरान के पीछे से आवाज़ लगाई थी। बेलाडोना, मीरान ने उन अल्फाज को दोहराया था। सबीन की चोर नज़रें झुक गई थीं। मीरान की आंखों में नफ़रत के समंदर थे। वो उस समंदर में डूब रही थी और उसे मौत नहीं आ रही थी। बेलाडोना, अब की बार मीरान ने एक एक लफ्ज़ पर अजियत से ज़ोर देते हुए कहा था। लफ्ज़ों से जान निकल सकती तो बेलाडोना की ये अल्फाज 100 बार क्या 1000 बार सबीन की जान निकाल चुके होते। खिड़की से बाहर राहज़न रात मासूम शाम को लूट रही थी। सुरमई रंग स्याह हो रहे थे।